پروگرام میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام اور آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا تجزیاتی موضوع ہے پاکستان کا قومی تعلیمی بجٹ اور پاکستانی یونیورسٹیز کے جو معاشی مسائل اور وسائل ہیں ان کا جائزہ لینا۔ 1947 سے لے کر 2020 تک پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ صوبے ہوں یا مرکز، پاکستان کے تعلیمی بجٹ کو ہمیشہ کم ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے اور کم سے کم بجٹ تعلیم اور صحت کے شعبے کے اوپر پاکستان میں خرچ کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کم تعلیمی بجٹ کے وجہ سے پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے معاشی وسائل، پبلک یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹیز تو 90 کے بعد آنا شروع ہوئی، تو جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت سلگش رہی اور ان کے جو ان کے اندر ایک امپروومنٹ آنی تھی اور پاکستانی یونیورسٹیز کی جو رینکنگ تھی وہ اوپر نہیں جا سکی، اور اس وقت پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی پہلی 400 یونیورسٹیز میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں شاید اپنا نظام تعلیم اور یونیورسٹیز کا نظام بہتر کرنے میں سہولت ہوگی۔ پاکستان نے برطانوی یونیورسٹی ماڈل کو انہیرٹ کیا، وراثت میں لیا 1947 میں۔ 1959 کا جو ایجوکیشن کمیشن بنا، اس ایجوکیشن کمیشن نے یہ تجویز پیش کی کہ بی ایس کے جو پروگرام ہے یا بی اے کے جو آنرز کر دیا جائے اور 3 سال کا وہ کورس ہوگا، اور پھر آگے ماسٹرز کے لیے بھی انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی، لیکن شومیہ قسمت کہ اساتذہ سمیت طلباء اور اساتذہ نے مل کر اس کی بھرپور مخالفت کی اور ایوب خان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو ابھی بی ایس پروگرام شروع ہوا ہے وہ مجبوراً اب وہ کرنا پڑا، اس لیے کہ بین الاقوامی یونیورسٹیز کے اندر جب پاکستانی طلباء داخلے کے لیے جاتے تھے یا بیرون ملک نوکریوں کے لیے جاتے تھے تو پاکستان کی جو ڈگری تھی وہ ان کی ڈگریز کے لیول سے ایکویلنس میں نیچی چلی جاتی۔ اب ہم نے 72 سال بعد آ کے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارا ایک طریقی رویہ ہے کہ ہم کئی سال تجربات کر کے پھر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ جی ڈبلیو چودھری نے کہا تھا کہ پاکستان از اے لیبارٹری ویئر ایکسپیریمنٹس آر میڈ، تو وہ جو ایکسپیریمنٹس یہاں کیے جاتے ہیں ان کا یہی نتیجہ ہے کہ ابھی تک ہمارا نظام تعلیم پٹڑی پر نہیں چڑھا۔ اچھا، اب 1972 کی پالیسی میں بھٹو نے یو جی سی بنائی، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اور بھٹو گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ فنڈنگ کی تخصیص، فنڈنگ کی تقسیم، یونیورسٹیز کا معیار تعلیم کا جائزہ، ان کو کوالٹی ایشورنس، ان کے اندر پبلیکیشن، کریکولم گائیڈنس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، یہ سب یو جی سی کے ذمہ لگیں اور یونیورسٹیز کو اور صوبے اور مرکز مل کر چلانے کی ماڈل اختیار کر لیا گیا۔ 2000 میں جب ایچ ای سی کو مزید امپاورمنٹ دی جنرل مشرف کے ڈیولوشن پروگرام کے تحت اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آئے، تو ان کی کوششوں سے پاکستان کی یونیورسٹیز کا جو ایک گورننس انفراسٹرکچر تھا اس میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ اس کا جو ٹیچنگ ماڈل تھا اینول سسٹم کا، پارٹ 1 پارٹ 2، اس کو بھی سوئچ اوور کیا گیا، زیادہ تر سیمیسٹر سسٹم کے اوپر لایا گیا بین الاقوامی دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل کرنے کے لیے، اور پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے
جب تک ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب رہے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ ملے، اور جب عطاء الرحمان HEC میں آتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی یونیورسٹیز پروفیسرز کی تعداد انڈیا کی لدھیانہ اور چندی گڑھ یونیورسٹی کی پروفیسروں کی تعداد کے برابر بھی نہیں تھی پورے پاکستان میں۔ اب ماشاءاللہ پاکستان میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ بیرون ملک لوگوں کو فورن اسکالرشپ دیے، لوکل اسکالرشپس دیے، اور پی ایچ ڈی پروگرامز کو بڑھایا تاکہ یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھانے والے ہائی کوالٹی پرسونلز ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح HEC نے پبلش اور پیرش کا کلچر بھی پاکستان میں متعارف کروایا کہ آپ پبلیکیشن دیں گے تو آپ کی پروموشن ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی ابھی بھی اس میں بیسک پے اسکیل کے پروفیسر لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اور ٹینیور ٹریک جو پروفیسرز ہیں وہ پبلیکیشنز میں لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کا پروفیسرز کی میجورٹی کا جو پبلیکیشنز ہیں، جو ان کے ریسرچ پیپرز اور آرٹیکلز ہیں، وہ بین الاقوامی ریسرچ کے معیار سے بہت نیچے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری یونیورسٹیز میں لکھے جانے والے جو تھیسز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل کوالٹی اور سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ بہتر نہیں ہو رہی، اور ہم پہلی 400 یونیورسٹیوں میں بھی نہیں آ پا رہا پاکستان کی یونیورسٹی ماڈل۔ اب پاکستان کی یونیورسٹی ماڈل کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک فنڈنگ کا سامنا سب سے پہلے 70s میں امریکن یونیورسٹیز کو کرنا پڑا، جب رونلڈ ریگن نے وہاں گلوبلائزیشن ڈریون ریفارم، جو کہ گلوبلائزیشن کمپیٹیٹیو ڈریون ریفارم جس میں کمپٹیشن پروڈکٹیوٹی تھی، دوسرا گلوبلائزیشن فائنینشیل ڈریون ریفارم کہ کم سے کم سرمایہ اور زیادہ سے زیادہ انوویشن اور انٹرپرینیوریلزم کے ذریعے سرمایہ کمانا، ایکویٹی کہ آپ برابری کی بنیاد پر لے آئیں، اور یہ وہ ریفارمز تھیں جن کی بنیاد پر امریکہ میں یونیورسٹیز، اسٹیٹ یونیورسٹیز کی فنڈنگ کو کٹ ڈاؤن کیا گیا، اور وہاں پر پھر پروفیسرز نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم کس طرح اپنے یونیورسٹیز کو سیلف ریلائنس کی طرف یا خود مختاری کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ خود سرمایہ داری نظام وضع کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنا ایک تعلیمی سرمایہ داری نظام بنا سکیں۔ تو اس سلسلے میں MIT یونیورسٹی کے پروفیسر ایسکویز نے سب سے پہلے 1983 میں ایکیڈیمک انٹرپرینیور کا، یعنی تعلیمی آجر، اساتذہ، پروفیسرز، ریسرچرز کو تعلیمی آجر کہا، اور کہا کہ اگر یہ اپنی تعلیمی اسٹریٹجیز کو انوویٹ کریں، ان میں اختراعات کریں، اور اس کے علاوہ اپنی ریسرچ کو بہترین طریقے سے یونیورسٹی اور انڈسٹری کے درمیان رابطہ پیدا کر کے جوڑیں گے اور اس کو بہترین کریں گے، تو یونیورسٹیوں کی انکم بڑھنی شروع ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ماڈل پیش کیا جس کو ٹرپل ہیلکس ماڈل کہتے ہیں۔ ٹرپل ہیلکس ماڈل ایک ٹرائی اینگل تھی، اور اس ٹرائی اینگل میں گورنمنٹ، یونیورسٹی اینڈ انڈسٹری، یعنی حکومت بھی فنڈنگ کرے گی، یونیورسٹی بھی اپنا فنڈنگ لائے گی، اور یونیورسٹی کے ذریعے یونیورسٹی انڈسٹری کو اپروچ کرے گی، اور انڈسٹری اس میں ریسرچ کے لیے پروجیکٹس دے گی، یونیورسٹی لیبس کو اور پروفیسر سے کم سرمایہ زیادہ سے زیادہ وہ پیسہ بچائیں گی انڈسٹریاں، اور وہ کم سرمایہ یونیورسٹیوں کو دے کر اچھی ریسرچ کروائیں گے۔ MIT نے یہ ماڈل اختیار کیا، پھر اسٹینفورڈ نے یہ ماڈل اختیار کیا، پھر امریکہ کے اندر ایک امریکن انٹرپرینوریل یونیورسٹی کے اوپر باقاعدہ کام ہونے کا آغاز ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1997 میں سلاٹر، روڈز، لیزلے وغیرہ نے اپنی کتاب ایکیڈیمک کیپٹلزم لکھی، جس میں انہوں نے ایکیڈیمک کیپٹلزم تھیوری کا پیش کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹی میں ایکچولی استاد ایک مارکیٹ انٹرپرینیور ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ ایک کنزیومر ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے دو ماڈل پیش کیے۔ انہوں نے کہا ایک استاد جو ہے وہ پروڈکٹ کو بناتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جاتا ہے
اور یونیورسٹی کے لیے پھر وہ جو ہے اب یونیورسٹی کے اس ایکیڈیمک کیپٹلزم تھیوری کے اندر دو بڑی چیزیں سامنے آئیں، ایک کالوجیل اور ایک جس کو کہتے ہیں ایکیڈیمک